الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، مجھے آج آپ کے سامنے عشرہ مبشرہ میں سے ایک عظیم صحابی جو چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، ایران عراق اس پورے علاقے کے فاتح ہیں، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کا کچھ تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں مسلسل تو نہیں، کوئی 2 مہینے کے بعد کوئی ایک جمعہ کسی صحابی رسول کے تعارف، کسی صحابی رسول کا تعارف آپ کے سامنے رکھا کروں گا۔ مجھے یہ احساس کیوں ہو رہا ہے بھائی، ذرا متوجہ ہونا، یہ میں بہت یوں کہہ لیجیے کہ یہ میں زخمی دل سے آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں، دکھے دل سے۔ اس وقت بڑی محنت سے بہت پیسہ خرچ کر کے اہل سنت والجماعہ میں، میرے نزدیک پاکستان میں تمام بریلوی مکتبہ فکر، اہل حدیث مکتبہ فکر، دیوبندی مکتبہ فکر، میرے نزدیک یہ سب اہل سنت ہیں۔ پاکستان شاید ہمارے علاوہ دنیا میں کم لوگ رہ گئے ہیں جو اس طرح کی باتیں کریں، کم رہ گئے ہیں جو اس طرح کی باتیں کریں۔ بہرحال بھائی، ہم ہی سے یہ باتیں لے لو، سب مسلمان ہیں، سب کیا ہیں؟ اہل سنت ہے، سب حضور علیہ السلام کی امت ہے۔ کوئی کافر شافر ہم نے بنا رکھے ہیں، ایک دوسرے کو کافر بنانا۔ کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، میں بھی تقریروں میں بہت ساری
کوتاہیوں کی نشاندہی کرتا ہوں، لیکن ہے سب کیا مسلمان، سب اہل سنت والجماعت۔ ہمارے خطے میں، پاک و ہند میں، بنگلہ دیش میں، تینوں جگہ بہت محنت کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور علیہ السلام سے جدا کر دیا جائے، اور یہ محنت تقریباً کامیاب ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے جو صحابہ کرام کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں۔ بھائی سیدھا سا سوال ہے، بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے لڑی ہے؟ احد اللہ کے نبی اکیلے گئے؟ خندق میں اللہ کے نبی اکیلے تھے؟ تبوک میں اللہ کے نبی اکیلے تھے؟ 30,000 صحابہ؟ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی اکیلے تھے؟ ہم تک اللہ کے نبی کی جو ہزاروں احادیث ہیں وہ کس نے پہنچائے؟ قرآن کریم ہم تک کس نے پہنچایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی نظام حکومت کو خلفائے راشدین نے قائم کیا۔ خلفائے راشدین کون تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، میرے بعد خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو صرف پکڑنا نہ، اس کو اچھی طرح تھامنا۔ تمسک، تمسک یوں نہیں کہتے، تمسک یوں پکڑنے کو کہتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تمسکو بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ مسلمان اس اہمیت کو سمجھتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے۔ ایرانی پیسہ ہمارے یہاں خرچ ہوتا ہے، تمام مکاتب فکر میں ایسے لوگ چھانٹے جاتے جن کا مقصد صحابہ کرام پر طعن کرنا، ان کو برا بنانا۔ اس لیے ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے، سوشل میڈیا بھرا پڑا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر طنز کرنا۔ کیوں؟ اگر یہ جماعت بے اعتماد ٹھہرے تو حضور علیہ السلام کا بھرپا کرتا انقلاب اسلام خود بخود ناقابل اعتماد ہو جائے گا۔ قرآن خود بخود کیا ہو جائے گا؟ قابل اعتماد نہیں رہے گا، چونکہ یہ قرآن کریم ہم تک کس نے پہنچایا۔ اس لیے انشاءاللہ میں کبھی مسلسل، کبھی مہینے 2 مہینے کے بعد کسی نہ کسی صحابی کا تعارف، یہ تھوڑا مشکل ہے، محنت طلب کام ہے، ذرات اکٹھے کرنے پڑتے، تو بہرحال اللہ مجھے ہمت اور توفیق دے، اور میں ان صحابہ کرام کے وہی اجزاء آپ کے سامنے رکھوں گا جو میرے اور آپ کے لیے عمل کی دعوت دیتے ہوں، جن سے میرے اور آپ کی تربیت ہوتی ہو، میرے اور آپ کے دل میں ان کا مقام اور مرتبہ بڑھتا ہو۔ آپ سب حضرات کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی اکٹھے۔ کتنے صحابہ کو؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عشرہ مبشرہ، مشہور ہے وہ 10 صحابہ، عشرہ کا معنی 10، مبشرہ جن کو جنت کی خوشخبری۔ اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں ان 10 کے 10 نام لے کے کہا تھا، یہ 10 کے 10 کیا ہے؟ جنتی۔ ان میں ایک صحابی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں۔ میں اتنا تو پڑھتا تھا کہ ماموں ہیں، لیکن کل میں نے کافی محنت کر کے نا ان کا رشتہ نکالا کہ یہ کیسے ماموں لگتے ہیں۔ وہ تو ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں، اور اللہ کے نبی ان کو کہا بھی ماموں کہا کرتے تھے، حالانکہ یہ اللہ کے نبی سے چھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی سے کیا ہے؟ کتنے چھوٹے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا یہ 17 سال کے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے۔ کتنے ہو گئے؟ 23 سال چھوٹے۔
اللہ کے نبی ان کو ماموں کہا کرتے تھے۔ ایک دن سعد بن ابی وقاص آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او میرے ماموں آ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے ماموں جیسا کوئی لائے اگر کسی کا ماموں ہو۔ اور میں نے ان کا رشتہ نکالا کہ ان کا کیا رشتہ ہے۔ اصل میں سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ حضرت آمینہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت آمینہ کے کیا ہیں؟ سگے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت آمینہ بھی قبیلہ زہرہ سے ہیں، اور یہ بھی کس قبیلے سے ہیں؟ حضرت آمینہ کے جو والد تھے نا، یہ 3-4 بھائی ہیں، اور ان کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں نا، جو حضرت آمینہ کے جو بڑے تایا ہیں، حضرت آمینہ کے کیا ہیں؟ جو تایا، ان کی ایک بیٹی عبد المطلب کے نکاح میں بھی ہے۔ ان کی ایک بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی بھی لگتی ہیں، یعنی چچا زاد 2 بہنیں ہیں، ایک بہن عبد المطلب کے نکاح میں آئی اور ایک بہن حضرت عبداللہ کے نکاح میں آئی، اور جو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں، والد حضرت عبداللہ ہے اور والدہ مکرمہ حضرت آمینہ ہے۔ تو حضرت آمینہ کے چچا کے بیٹے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب اسلام لایا تو مردوں میں میرا 4تھا نمبر تھا۔ کتنا نمبر؟ مجھ سے پہلے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا علی اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، مجھ سے پہلے یہ 3 مسلمان ہو گئے تھے، اور 4تھے نمبر پر میں مسلمان ہوا ہوں۔ مسلمان کیسے ہوئے؟ انہوں نے اسلام لانے سے ایک دن پہلے خواب دیکھا۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ایک جگہ کہ انہوں نے اسلام لانے سے ایک دن پہلے خواب دیکھا کہ میرے سامنے ایک چاند روشن ہوا ہے، اور جب میں اس چاند کی روشنی کی طرف بھاگ کر آگے گیا تو مجھ سے پہلے ابو بکر اور حضرت علی اور زید بن حارثہ اس کی روشنی میں پہنچے ہوئے ہیں، اس چاند کو لپٹے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے پہلے، آپ کب آئے ہو؟ کہنے لگے ہم تجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے۔ میں ابھی اگلے دن اس خواب میں گم تھا کہ مجھے خواب کیا آیا ہے۔ مجھے اگلے دن پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے اور قوم کے سامنے اسلام پیش کیا ہے۔ اور پھر جب میں اللہ کے نبی کی جستجو میں لگا، چونکہ مکہ کے رہنے والے تھے، تو مجھے پتہ چلا کہ ابھی تک مردوں میں کتنوں نے اسلام قبول کیا ہے؟ عورتوں میں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کر چکی تھی نا، مردوں میں کتنوں نے اسلام قبول کیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اور حضرت علی نے اور حضرت حضور کے منہ بولے بیٹے اور غلام زید بن حارثہ نے۔ جب مجھے یہ پتہ چلا نا تو فوراً مجھے تعبیر سمجھ آ گئی کہ وہ چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ 3 مجھ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ تو میں نے ان 3 سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم تو اسلام لے آئے ہیں۔ میں پھر بھاگا گیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور فخر سے فرمایا کرتے تھے میں اسلام قبول کرنے والا 4تھا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اسلام قبول کرنے والا 4تھا ہوں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، میں نے ابھی بتایا کہ ان کا کتنا نمبر تھا؟ 4تھا نمبر تھا۔ عمر کتنی تھی؟ 17 سال تھی۔ اور یہاں میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ذرا متوجہ ہونا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو ابتدائی مسلمان ہیں ان میں سے اکثر کی عمر نکالی ہے، اکثر نوجوان تھے۔ اکثر کیا تھے؟ بس بڑی عمر کے صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر 38 سال کے تھے جب اسلام لائے۔ حضرت عمر جب اسلام لائے ان کی بھی 26-27 سال عمر بنتی۔ حضرت عثمان غنی بھی 30-31 سال کے بنتے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بہت چھوٹے تھے۔ اکثر نوجوانوں نے، اور یہ بڑا مقام عبرت ہے کہ مکہ کے بزرگ بڑی عمر والے سردار اپنے کفر پر ڈٹے رہے،
اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کے نوجوانوں کو سعادت دی، وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں جمع ہو گئے۔ ان کی عمر صرف 17 سال تھی، اور جب یہ اسلام لائے نا تو یہ اپنی والدہ کے بہت لاڈلے تھے۔ ان کی والدہ کا نام تھا حمنہ۔ ان کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حمنہ۔ جب ان کو پتہ چلا ان کے الفاظ میں، ان کے ذہن کے مطابق کہ میرا بیٹا بے دین ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا سعد، اور مکہ میں مشہور تھا کہ سعد بن ابی وقاص اپنی ماں کی بات نہیں ٹال سکتے، ان کو اپنی ماں سے بڑی محبت تھی۔ ان کی ماں نے کہا جب تک تو یہ نیا دین چھوڑے گا نہیں، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی۔ انہوں نے اپنی والدہ کو بہت سمجھایا، 24 گھنٹے گزر گئے، ان کی والدہ نے کچھ نہیں کھایا، 48 گھنٹے گزر گئے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ سعد بن ابی وقاص اپنی ماں کی منت سماجت کرتے رہے، کھانا کھلانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ماں کی بھوک ہڑتال چلتی رہی۔ جب تیسرا دن آیا تو سعد بن ابی وقاص نے اپنی ماں سے کہا، ماں جی اگر آپ کی 100 جانیں ہوں اور آپ بھوکی پیاسی مرتے مرتے 100 کی 100 جانیں اپنی مار دے، میں پھر بھی یہ دین نہیں چھوڑوں گا، میں پھر بھی یہ دین نہیں چھوڑ، آپ کی مرضی کھاؤ، آپ کی مرضی نہ کھاؤ، آپ کی مرضی مرو، میں یہ دین چھوڑنے والا۔ ان کی ماں سمجھ گئی کہ یہ اپنی بات کا پکا ہے، تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کو، ایک تو یہ شرف بڑے ہیں ان کے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، اور چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عزت بخشی۔ اسلام لانے کے بعد خود فرماتے ہیں کہ میں اسلام لایا ہوں نمازیں اترنے سے پہلے، فرمایا کرتے تھے کہ نمازیں تو بہت بعد میں ہوتی ہیں، سفر معراج تو اللہ کے نبی کو بہت بعد میں ہوا ہے نا جا کے۔ جب نمازیں آئیں تو اس دن یہ ایک گھاٹی پر کچھ صحابہ کے ساتھ خفیہ نماز پڑھ رہے تھے، اجیات۔ یہ جو آپ حضرات جو تھوڑا بہت وہاں کے بازاروں کو سمجھتے ہیں، اجیاد آج بھی اسی نام سے ہے۔ جو پرانے لوگ ہیں جن کو حرمین کے دائیں بائیں سڑکوں کا پتہ ہے، مجھے تھوڑی بہت ہی سمجھ ہے، اجیاد مستقل آج بھی اسی نام سے ہے۔ اجیاد کی جو پہاڑی ہے، یہاں چھپ کے یہ 3-4 نوجوان نماز پڑھ رہے تھے۔ ان میں کچھ مشرک آ گئے اور ان مشرکوں نے ان کو نماز پڑھنے سے روکا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جوان تھے، پہلوان بھی تھے، غصے میں ایک اونٹ کے کجاوے کی لکڑی پڑی تھی، وہ لکڑی اٹھا کے کافر کے سر میں ماری اور اس کا سر پھاٹ دیا۔ ان کے سر میں ماری اور ان کا سر پھٹ گیا۔ جب ان کا سر پھٹ گیا تو وہ زخمی ہو گئے۔ یہ اسلام میں سب سے پہلا خون تھا جو کسی کافر کا بہایا گیا، اور صحابہ میں یہ مشہور تھی کہ اسلام میں اللہ کے دشمنوں کا سب سے پہلے خون کس نے بہایا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے۔ اور ان کو یہ اعزاز ہے کہ کافروں پر اسلام میں سب سے پہلا تیر بھی انہوں نے چلایا، سب سے پہلا تیر بھی انہوں نے چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ملاحظہ کیجئے کہ ان کو اللہ کے نبی سے محبت کتنی تھی۔ آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ مکہ میں بنو ہاشم سے پورے مکہ نے 3 سال مقاطعہ بائیکاٹ کیا۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے بھائی، کیا کیا؟ بائیکاٹ کیا، لین دین، خرید و فروخت۔ اور ابو طالب جو حضور علیہ السلام کے عظیم اور محترم چچا تھے، وہ مجبور ہو گئے کہ بنو ہاشم کو لے کر اپنی حویلی میں لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ رسول اللہ آج صفا مروہ کی سعی سے باہر نکلو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولود النبی ہے، جہاں حضور پیدا ہوئے، یہ مولود النبی پر کھڑے ہو کر یہ شاہوں کے جو محل ہے نا، ان کے پہاڑوں کی گھاٹی آ رہی ہے۔ یہ اس طرح ذرا پرلی طرف دیکھیں گے تو 2-3 سال پہلے تک وہاں فائر بریگیڈیئر کی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، کھڑی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ یہ جہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں نا، یہ شیب ابی طالب ہے۔ یہ بھائی کون سی جگہ ہے؟ شیب ابی طالب۔ جہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، یہ جن حضرات کو تھوڑا بہت جغرافیہ کا پتہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ابو طالب کی حویلی ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی قیادت میں تمام بنو ہاشم نے مکی زندگی کا سب سے سخت جو دور ہے 3 سال کا، وہ اس حویلی میں گزارا ہے، یہاں گزارا ہے۔ اس لیے بھائی میں اکثر حضرات کو عرض کرتا ہوں، حج اور عمرے پر بندہ ذرا سیکھ کر سمجھ کر جائے نا تو اس کی عجیب ہی لذت ہے، اس کی کیا ہے؟ عجیب ہی لذت۔ اب جس کو شیب ابی طالب کا پتہ ہو وہ وہاں جا کر بیٹھے، ذرا شیب ابی طالب کو پڑھے، اور میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں نے وہاں جا کے موبائل میں جو سیرت کی کتابیں تھے اس سے شیب ابی طالب کا مطالعہ کیا۔ آپ کو سچ بات یہ ہے کہ بندہ اس لذت کو بیان ہی نہیں کر سکتا، اس کیفی لفظ کسی لغت نے ایسے الفاظ کو جنم ہی نہیں دیا جو ان جذبات کی ترجمانی کر لے، جو ان کی ترجمانی کر لیں۔ وہاں سے جب میں آیا مجھے دوستوں نے کہا کیا محسوس ہوا؟ میں کہ زبان بے بس ہے، کوئی سائنس ایسی ترقی کرے کہ کوئی جسم کے ساتھ USB لگے اور جذبات خود بخود تصویر کی شکل میں آ جائیں تو آ جائیں، وگرنہ فی الحال زبان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کیفیات کو بیان کر سکے۔ اب ذرا سمجھنا، یہ مقاطعہ بائیکاٹ مکہ والوں نے کن کے خلاف کیا تھا؟ بھائی بولو میرے ساتھ، بنو ہاشم۔ اس میں دوسرے قبائل شامل نہیں تھے۔ سعد بن ابی وقاص ہاشمی نہیں ہے۔ بھئی سعد بن ابی وقاص کیا ہے؟ یہ تو بنو زہرہ سے ہے، لیکن سعد بن ابی وقاص اپنی مرضی سے اس مقاطعہ میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے کہا جناب اگر اللہ کے نبی کا دانا پانی ہر چیز بند ہے تو مجھے بھی تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی حویلی میں رہوں گا۔ حالانکہ یہ ہاشمی نہیں تھے، لوگوں نے ٹوکا کہ تم تو ہاشمی نہیں ہو۔ انہوں نے کہا نہ، اگر تم اللہ کے نبی سے بول چال ہر چیز بند کرتے ہو تو ہمیں بھی تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی شیب ابی طالب میں فقر و فاقہ دیکھیں گے تو ہم بھی دیکھیں گے۔ اور یہ بات تو میں نے اپنے بیانوں میں آپ کو کئی مرتبہ سنائی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں یہ جو ہم نے شیب ابی طالب میں 3 سال گزارے یہ اتنے مشکل تھے کہ فقر و فاقہ سے بے ہوشیاں ہوتی تھی۔ فرمائے ان 3 سالوں میں جو سب سے لذیذ ترین غذا میرے حلق میں اتری وہ یہ تھی کہ میں ایک دن چھوٹے پیشاب کے لیے بیٹھا، مجھے لگا کہ میرا پیشاب کسی چیز پر گر رہا ہے، میں نے دیکھا کہ وہ ایک کچا چمڑا ہے، کھال ہے کچی، میں نے اس کو اٹھایا، اس کو دھویا، اس کو پاک کیا اور اس کو بھون کر کھایا۔ فرماتے ہیں کہ 3 سالوں میں میری سب سے لذیذ غذا یہ تھی۔ آپ اندازہ لگا لو کہ شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ، میرا موضوع نہیں ہے لیکن ایک سوال عرض کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں شیعہ کہتے ہیں جناب اس وقت حضرت عمر کدھر تھے، حضرت ابو بکر کدھر تھے؟ اصل بات ہے کہ یہ مقاطعہ کن کے خلاف تھا؟ بولو بھائی، سارے مسلمانوں کے خلاف نہیں تھا۔ حضرت عمر چونکہ شیر بندے تھے، سب کو پتا تھا کہ حضرت عمر نے اس کے خلاف مزاحمت کرنی ہے، تو ان 3 سالوں میں مکہ والوں نے حضرت عمر کے ساتھ بھی مقاطعہ کیا، ان کو اپنے گھر میں بند رکھا، ان کو اپنے گھر میں کیا رکھا؟ لیکن حضرت عمر شیر تھے، میدان میں بھی آتے تھے، بڑ بھی ہوتی تھی، لڑائی بھی ہوتی تھی، جو ساتھ دے سکتے تھے حضرت عمر نے ساتھ دیا، لیکن کہاں ایک فرد اور بھائی کہاں پورا شہر۔ بہرحال تو سعد بن ابی وقاص اس مقاطعہ میں کیا رہے بھائی؟ شامل رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی، اور یہ خود فرمایا کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شامل رہا۔ بھائی ذرا متوجہ ہونا، بعض باتیں اتنی اہم ہوتی ہیں ہمیں وہ ٹس سے مس بھی نہیں کرتی۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، کیا فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں، کوئی جنگ ایسی نہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ شامل نہ ہوا ہوں، ہر جنگ میں موجود رہا۔ خود فرماتے تھے لیکن سب سے کٹھن مرحلہ جو ہمارے لیے رہا وہ غزوہ احد رہا۔
احد میں انہوں نے بڑی خوبی، بڑے کمالات، وہ بھی ذرا سن لیجئے، بڑے ایمان کو لذت دیتے ہیں۔ جس دن غزوہ احد ہونا تھا ایک دن پہلے خود فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ بن جاحش دونوں بیٹھے تھے تو ہم دعا لگ گئے کرنے کے، اے اللہ کل جنگ کا دن ہے۔ میں نے دعا مانگی، عبداللہ بن جاحش نے میری دعا پر آمین کہا۔ دعا یہ مانگی، یا اللہ کل میدان احد میں کسی سخت سے سخت دشمن کا میرے ساتھ مقابلہ ہو، جو مجھ پر خوب وار کرے میں اس پر خوب وار کروں۔ یہ دعا بھائی کون مانگ رہے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ دعا مانگ رہے، اور اے اللہ پھر میں اس دشمن پر غالب آ جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن جاحش نے آمین کہی، اور اگلے دن ایسے ہوا جس کی تفصیل میں ابھی بتاتا ہوں۔ اور فرمایا پھر عبداللہ بن جاحش نے دعا مانگی، میں نے آمین کہا، انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ کل کسی سخت ترین دشمن کا میرے ساتھ مقابلہ ہو، وہ مجھ پر خوب حملہ کرے، میں بھی اس پر خوب حملہ کروں، کرتے کرتے پھر وہ مجھ پر غالب آ جائے اور مجھے شہید کر دیا جائے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور کل قیامت میں جب میں آپ کے سامنے پیش ہوں آپ مجھے پوچھیں عبداللہ تیری یہ حالت کس وجہ سے ہوئی ہے، تو میں عرض کر سکوں کہ اے اللہ یہ آپ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آپ کی محبت میں ہوئی۔ اگلے دن ایسا ہی ہوا، جنگ کے آخر میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں، اور ان کے جسم کے ٹکڑوں کو رسیوں میں پرو دیا گیا۔ چونکہ احد میں وہ انتقام لینے آئے تھے بدر کا۔ کس کا انتقام لینے آئے تھے؟ بدر کا انتقام لینے آئے تھے۔ تو جیسے ہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کی میت کو دیکھا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے، فوراً کہا کہ سعد عبداللہ کی جو دعا تھی وہ مجھ سے بہتر تھی۔ کس سے بہتر تھی؟ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ میں خوش نصیب تھا میں بچ گیا اور عبداللہ بچ نہ سکے، لیکن وہ چونکہ آخرت کے سوداگر تھے، ہماری طرح دنیا کے پجاری نہیں تھے، تو سعد بن ابی وقاص خود بچ گئے۔ ہماری زبان میں کیا کہنا چاہیے تھا کہ کل میں بچ گیا اور وہ کیا ہو گئے؟ الٹا کہا، نہ، عبداللہ بن جاحش کی دعا کیا تھی؟ مجھ سے بہتر تھی۔ اب احد والے دن اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم کام لیا سعد بن ابی وقاص سے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم احد کی جنگ لڑ رہے تھے، میں اور عبداللہ بن جاحش اکٹھی جوڑی تھی، ہم کافروں کے رش کی طرف جدھر رخ کرتے تھے صفوں کو چیر دیتے تھے۔ بعد میں پھر وہ لمحہ آیا جب بعض صحابہ سے غلطی ہو گئی، انہوں نے پیچھے والا درہ چھوڑ دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں حاصل ہونے والی فتح دوبارہ کس میں تبدیل ہو گئی؟ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ فرمایا کہ پھر ہم سب بکھر گئے، ہماری حالت کمزور ہو گئی۔ کہنے لگے جب یہ آواز لگی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، میں بھی حوصلہ چھوڑ کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اب میں سوچنے لگ گیا اللہ کے نبی کے بعد اب کیا کریں، اب کدھر جائیں؟ سوچتے سوچتے مجھے خیال آیا کہ سعد اگر اللہ کے نبی نہیں رہے تو پھر میری زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں، میں نے بھی شہید ہونا۔ میں نے تلوار اٹھائی، میں تلوار اٹھا کر جنگ میں شروع ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص چہرے پر کپڑا ہے اور چاروں طرف سے کافروں نے اس کو گھیر رکھا ہے، اس پر یلغار ہو رہی ہے، اور وہ شخص نہتا ہے، چاروں طرف کافروں نے جھمگھٹا کر رکھا ہے، ٹارگٹ وہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب ادھر والا جتھا ان پر حملہ کرتا ہے، ان کے چہرے پر کپڑا ہے، وہ نیچے سے مٹی لیتے ہیں، مٹی یوں مارتے ہیں، اور ادھر والا سارا جتھا کا جتھا گر جاتا ہے۔ پھر سامنے والا حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ نقاب پوش جو تھے وہ پھر کیا لیتے ہیں؟ نیچے سے مٹی لیتے اور مٹی یوں مارتے ہیں، اور سامنے والا جتھا کا جتھا گر جاتا ہے۔ پھر ادھر سے حملہ ہوتا ہے، وہ نقاب پوش جو ہے وہ پھر مٹی لیتے ہیں ایک اور یوں مارتے ہیں، قبضہ اپنی مٹھی میں لے کر، ادھر والا جتھا گر جاتا ہے۔ میں ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا صورتحال کو کہ یہ کون ہے جن کو میں پہچان نہیں پا رہا، اور سارے کافر اسی پر جھمگھٹا کیے ہوئے ہیں۔ جب میں نے غور کیا تو میرے اور ان کے درمیان مقداد بن اسود آ گئے رضی اللہ
اللہ عنہ، عظیم صحابی ہے یہ بھی، انشاءاللہ ان کا تعارف بھی پیش کروں گا۔ میں نے مقداد بن اسود سے پوچھنا ہی چاہا کہ یار یہ نقاب پوش کون ہے کہ سارے اسی پر حملہ کر رہے ہیں، اور یہ مٹی اپنی مٹھی میں لے کے یوں مارتے ہیں، لوگ گر جاتے ہیں۔ میں ابھی پوچھنا ہی چاہ رہا تھا، مقداد بن اسود نے مجھے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو پتہ ہے میدان احد میں مکہ والوں نے پورا زور لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے بس مجھے اتنا سننا تھا، میں تو پھر گھس گیا اس رش میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ جب اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا نا، اللہ نے نبی نے کہا سعد ادھر آ، آج جو میرا دفاع کرے گا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ کہنے لگا بس میں پھر حضور کے سامنے جت گیا۔ اصل میں پھر سعد نے کیا کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص مکہ میں بھی تیر بنانے کے ماہر تھے، ان کا کاروبار ہی تیر اور کمان بنانا تھا، اور ان کا اتنا نشانہ تھا اگر یہ 100 تیر نشانے پر مارے تو ایک بھی خطا نہیں کرتا۔ کہنے لگا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں آ گیا، اللہ کے نبی نے اپنے تیر بھی میرے سامنے رکھ دیے، کہا ساتھ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو، تیر چلا۔ یہ کس نے کہا؟ اور حضرت علی فرمایا کرتے تھے او بھائیو، صحابہ کو گالی دینا آسان بات ہے، صحابہ کو گالیاں دینا۔ میں ایک صاحب نے ابھی یہاں جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ مفتی صاحب نے مرزا جیلمی کو برا کہا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ سارے بھی چلے جاؤ نا، مجھے خوشی ہوگی۔ اگر کوئی اس وجہ سے ناراض ہوتا ہے کہ میں مرزا محمد علی جیلمی کو برا کہتا ہوں اس لیے کہ وہ حضور کے صحابہ کی توہین کرتا، آپ تو کیا، ہم تو پوری دنیا مارنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حد کر دی۔ ہم نے پڑھا ہی نہیں، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو، دانتوں کو پسینہ آ جائے گا کہ ان لوگوں نے حضور کے دفاع میں۔ اب میدان احد میں کون ہے بھائی؟ بکواس کرتے ہیں صحابہ بھاگ گئے، اس موضوع کو کبھی سنا ہی نہیں آپ نے۔ مقداد بن حضرت سعد بن ابی وقاص سامنے آ گئے اور فرمایا حضور نے اپنے تیر بھی میرے سامنے رکھ دیے۔ آپ کو پتہ اللہ کے نبی زخمی ہو چکے تھے، کتنے دانت ٹوٹ گئے تھے؟ بعض نے 2 اور بعض نے کیا کہا 4، بعض نے زیادہ نے 2 لکھے 4۔ آپ کے یہ زخمی ہو گئے تھے اور آپ نڈال ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ تو شدت حملہ کی وجہ سے حضور گڑے میں گر گئے تھے۔ اللہ کے نبی قائد بھی ہیں، پورے لشکر کے شہیدوں کی ذمہ داری بھی ہے، اور اوپر سے رحمت للعالمین بھی ہے، کافر مار بھی رہے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کے زخمی دل کا احساس نہیں کر سکتے۔ اور ابھی میں نے بتایا کافر کس طرح حملہ کر رہے۔ سعد کہتے ہیں میں آگے پہنچا، میں نے دفاع، اللہ کے نبی نے اپنے تیر بھی میرے سامنے رکھے، میں نے تیر چلانا شروع کیے، میں نے سب کو وہاں سے ہٹایا۔ اللہ کے نبی مجھے بار بار کہہ رہے سعد تیر چلا، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اور سعد بن ابی وقاص یہ کہا کرتے تھے، ساری دنیا نے اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ میرے ماں باپ اللہ کے نبی پہ قربان ہو، فرمایا مجھے اکیلے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا کہ سعد تیرے اوپر کیا ہو، میرے ماں باپ قربان ہو۔ فرمایا میں تیر چلاتا رہا اور میں نے پھر ایک منظر دیکھا۔ حبان مکہ کا ایک بہت نشانے باز تھا، حبان، اس کی تذکرہ آئے گا اس کا آگے۔ کہنے لگا حبان جو تیر مارتا تھا نا تو وہ خطا نہیں جاتا تھا۔ حبان مکہ کا میرے مقابلے کا نشانے باز تھا۔ حبان نے تیر چلایا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا، میرا ارادہ ہے ان کا تھوڑا سا تعارف بھی آپ کے سامنے اللہ نے توفیق دی تو کبھی رکھوں گا۔ حضرت ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طرح، حضور کو کس نے پالا ہے اور یہ کس کی باندھی تھی؟ حضور کے والد حضرت عبداللہ کی۔ آپ کو پتہ ہے جب اللہ کے نبی اپنی والدہ کے ساتھ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی سفر میں فوت ہوئے، حضور کی والدہ بھی کہاں فوت ہوئی ہیں؟ حضور کے والد مکرم کہاں ٹھہرے ہوئے تھے؟ مدینہ، سفر میں تھے، شام جا رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ بھی کہاں فوت ہوئی ہیں؟ سفر میں۔ اتفاق کی بات ہے حضور کے دونوں پیارے سفر میں فوت ہوئے۔ اور جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہوا ہے تو پاس صرف کون تھی؟ ام ایمن۔
اللہ کے نبی کو پھر مکہ کون لے کر آئی؟ ام ایمن۔ اللہ کے نبی ماں کی طرح ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ کس کی طرح؟ ماں کی طرح۔ اور فرمایا کرتے تھے، حضرت ام ایمن کو دیکھتے نا تو خوش ہو جاتے۔ پتہ کیا کہا کرتے بس میرے باپ دادے کی نشانیوں میں سے یہ ام ایمن رہ گئی ہیں، ماں کی طرح ان کا۔ اب حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کے نبی کا دفاع کر لیا، میں تیر برسا رہا تھا اور میں نے سب کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور اللہ کے نبی شفقت سے میرے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، شفقت سے، اور کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو، سعد تو تیر چلا۔ اتنے میں حبان آیا اور حبان نے حضرت ام ایمن پر تیر چلایا۔ اس انداز سے تیر چلایا کہ حضرت ام ایمن بے پردہ ہو گئی۔ حضرت ام ایمن زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، کیا ہو گئی؟ اللہ کے نبی کو بڑا صدمہ ہوا، چونکہ اللہ کے نبی کی ماؤں کی جگہ تھی۔ کہنے لگا جب حبان نے تیر مارا نا ام ایمن کو، اور حضرت ام ایمن جو تھی ان کا کپڑا اٹھ گیا، اللہ کے نبی کو بڑا صدمہ ہوا۔ جب ام ایمن کا کپڑا اٹھا تو اللہ کے نبی کی چونکہ ماؤں کی جگہ تھی، اللہ کے نبی کو بڑا صدمہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے مجھے اشارہ کیا حبان کی طرف، کہنے لگے میں نے حبان پر پھر نشانہ مارا، یوں نشانہ مارا کہ میرا تیر جو ہے اس کی شاہرگ کو کاٹ کے آر پار ہو گیا۔ جب میں نے یہ تیر مارا نا، چونکہ میں نے حضرت ام ایمن گویا کہ حضور کی ماں کا بدلہ لیا، اللہ کے نبی نے شفقت سے میرے اوپر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر کہا اے اللہ سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے، اے اللہ سعد کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ اور اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات بن گئے تھے، جو دعا کرتے اللہ قبول کر لیتا تھا، اور خود فرمایا کرتے تھے میں جو مستجاب الدعوات ہوں، میری ہر دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں تیر چلاتے ہوئے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ سعد کو تو کیا بنا دے؟ مستجاب الدعوات بنا دے۔ اچھا لوگ پھر بعد میں سعد بن ابی وقاص کے پیچھے پھرا کرتے تھے، سعد میرے لیے دعا کر دو۔ حضرت سعد جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے اور جو دعا مانگتے اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیتے، چونکہ حضور کی میدان احد میں مانگی ہوئی دعا نے ان کو کیا بنا دیا تھا؟ مستجاب الدعوات بنا دیا۔ فرمایا مجھے دو نعمتیں اللہ نے دی میدان احد میں نے دفاع کیا، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو، اور جب میں نے ام ایمن کا بدلہ لیا اور میں نے اس شخص کو قتل کیا جس نے سعد بن معاذ کو بھی قتل کیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ سعد کو کیا بنا دے؟ مستجاب الدعوات بنا دے، یہ جو دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ اور میں خود فرمایا کہ میدان احد میں نے 1000 تیر چلائے۔ بھائی کتنے؟ 1000 تیر میں نے چلائے میدان احد میں، یہ قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اور بڑے عجیب فضائل عطا کیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایک یہ اعزاز بخشا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب حملہ کیا گیا، شہید کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن 6 بندوں کو حکومت کے لیے نامزد کیا، جن 6 بندوں کو حکومت کے لیے کیا کیا؟ نامزد کیا، ان 6 بندوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ اس کو ذرا توجہ رکھنا، یہ بڑی وقت اتنی جلدی پورا ہو گیا آج۔ اچھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے جو 6 بندوں کو نامزد کیا ان میں کون تھے؟ وہ 6 بندے کون کون سے؟ حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ یہ 6 کے 6 کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ 6 کے 6 کیا ہے؟ اب جب ان 6 کے بارے میں فیصلہ کیا اور پھر اپنی رائے کا اظہار بھی کیا، اگر تم سعد بن ابی وقاص کو خلیفہ بناؤ گے تو یہ بالکل اس کا اہل ہے، تمہارے معاملات کو صحیح چلائے گا، لیکن جو شورا کا فیصلہ ہوگا۔ اب جب حضرت عمر کو دفن کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے میٹنگ بلائی نا کہ فیصلہ کس طرح کرے، سب کو کہا بھائی یہ ہے معاملے کو نپٹانا، 6 بندے ہیں، حکومت بننی ہے۔ ہمارے ہاں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، اسلامی نظام میں منٹوں میں حکومت بنتی ہے۔ یہ 6 بندے تھے، یہ 6 بندے تھے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہم سب 6 کے 6 مل کر اختیارات کسی ایک بندے کو دے دیں، وہ جو فیصلہ کرے گا سب کو منظور ہے۔ بھائی حکومت کتنے رقبے کی چاہیے؟ اور 23-24 لاکھ مربع میل کی، کتنے کی؟ دیکھو کیسے فیصلہ ہوتا ہے، سارے مل کے کسی ایک کو بنا لو۔ حضرت عثمان نے کہا عبد الرحمن میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں، حضرت علی نے کہا میں بھی دے رہا ہوں، تیسرے نے کہا، سب نے کس کو اختیار دے دیے؟ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس اختیارات آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ کر سکتے تھے، اختیارات میرے پاس آ گئے، میں خلیفہ ہوں، کر سکتے تھے کہ نہیں؟ جب سب نے آپ جو فیصلہ کریں گے منظور ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا چونکہ تم سب نے ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے، لہٰذا میں خلافت سے اپنے آپ کو دستبردار کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں نکلتا ہوں، میں خلیفہ نہیں بنوں گا، چونکہ تم 5 اختیارات کس کو دے دیے؟ مجھے، میں نہیں خلیفہ بنتا۔ اب پیچھے کتنے رہ گئے؟ 5۔ کہا تم میں سے کون دوسرے کے حق میں بیٹھتا ہے؟ حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں بیٹھ گئے، حضرت طلحہ حضرت عثمان کے حق میں بیٹھ گئے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت علی کے حق میں بیٹھ گئے۔ تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 2۔ بھائی 4 تو گئے نا، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 2۔ اب جب 2 رہ گئے تو فیصلے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 3 دن کی مہلت لی اور تنہائی میں لوگوں سے مشورہ کیا، اور پھر 1 منٹ میں اس کے لوگوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ لیکن یہ اعزاز حاصل تھا حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہ حضرت عمر کی نامزد شورا میں یہ شامل تھے۔ نامزد شورا میں کیا تھے؟ اور بھائی اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ان کو نامزد کرنا یہ کوئی عام سا معاملہ نہیں تھا، یہ کوئی عام سا معاملہ نہیں تھا۔ لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی اس پر رہی کہ انہوں نے اپنے آپ کو حکومت کی ذمہ داریوں سے الگ رکھا۔ حکومت کی ذمہ داریوں سے کیا رکھا؟ الگ رکھا۔ اللہ نے ان کو مستجاب الدعوات بنایا تھا اور ساری زندگی اسلام پر رہے۔ پھر ان پر وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب یہ حجۃ الوداع پر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کہاں تشریف لائے؟ اب ذرا ان کا تقوی طہارت دیکھیے، آگے سارا تذکرہ یہ آئے گا۔ حجۃ الوداع پر تشریف لائے اور حجۃ الوداع پر آ کر ان کو دل کی تکلیف ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا، اللہ کے نبی عیادت کے لیے تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے شفقت سے ان کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کہا اے میرے ماموں آپ پریشان نہ ہو۔ حضرت سعد بن وقاص نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اس وجہ سے تو پریشان نہیں ہو رہا، دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے صرف صدمہ یہ ہے کہ یہ جو مکہ کا شہر ہے نا، یہ میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، اب میں یہی مر رہا ہوں، یہی دفن ہو رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کبھی میرا ہجرت کا ثواب نہ جاتا رہے۔ بھائی کون سمجھائے؟ آج اگر ہم کسی کو چند ٹکے دے دیں نا، چند ٹکے دے دیں، ہم کہتے ہیں وہ ساری زندگی میرا غلام رہے گا چونکہ میں نے اس کی مدد کی، اس کی مدد کی ہے۔ اور بھائی ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہم نے گویا کہ اللہ کے یہ تھے اللہ کے لیے کرنے والے، اب ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں کہ جی مسجد میں فلاں صاحب نے اتنا پیسہ لگایا لیکن اب اس کی تھانے داری نہیں جاتی مسجد سے، پتہ چلا کہ اللہ کے لیے نہیں لگایا۔ دیکھو بھائیو، جو اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے وہ بہت ڈرتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک دوست ہے، انہوں نے ایک پیسہ خرچ کیا یہاں، میں نے اس کو فون کر کے پوچھا یہ کام کیسے کریں؟ کہنے لگا مجھ سے نہ مجھے نہ پوچھنا۔ تو میں کہا یار مشورہ تو دو۔ کہنے لگا جی میں نے اللہ کے لیے پیسہ خرچ کیا، یہ نہ ہو کہ کبھی میں اپنی رائے کو تھوپنے لگ جاؤں، میرا اجر ضائع ہو جائے۔ خود میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ انہوں نے کہا مجھ سے دوبارہ مشورہ نہیں لینا، نہ میں نے آپ کی مسجد میں کوئی مشورہ دینا، چونکہ پیسہ میں نے کس کے لیے خرچ کیا؟ اللہ کے لیے خرچ کیا، میں نہیں آپ کی اس میں کوئی رائے دیتا، جو مرضی کرو۔ کبھی میرے دل میں آ جائے کہ میں بھی چودھری ہوں، میں نے یہاں اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، میرے دل میں آیا نہیں، میرا ثواب۔ اور بھائیو یہ راز سمجھیں، ہمارے 99% صدقات و خیرات، دوسروں کی مدد اور معاونت یہاں برباد ہو جاتی ہے۔ ہم ان پر کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن کا فیصلہ، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ کسی کو سعد بن ابی وقاص مکہ کو چھوڑ دیا کس کے لیے؟ ہجرت کی کہ نہیں؟ ہجرت کی،
اور یہ ہجرت میں بہت ابتدائی مہاجروں میں سے ہیں. انہوں نے ہجرت کی، حجۃ الوداع پر آئے، اسی مکہ میں فوت ہو رہے، دل کی تکلیف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اللہ کے حبیب پریشانی یہ ہے، یہ وطن تو چھوڑا تھا کس کے لیے؟ اب یہی دفن ہو رہا ہوں، میرا تو ہجرت کا ثواب جاتا رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ساتھ پریشان نہ ہو، اللہ تجھے یہاں موت نہیں دیں گے، تجھے اللہ بڑی زندگی دیں گے. اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک قوم کو عزت دے گا اور اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک قوم کو ذلیل کرے گا. ایسا ہی ہوا، اللہ نے دل کی بیماری ختم کر دی. پھر سعد بن ابی وقاص کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی. پورا ایران، موجودہ ایران، عراق، یہ افغانستان کے سارے علاقے یہ کس کے فتح کیے ہوئے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص کے. اللہ کے نبی نے دعا دی، شفا بھی مل گئی اور فرمایا تمہارا ہجرت کا اجر نہیں جائے گا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ تمہارے ذریعے ایک قوم کو عزت دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک قوم کو کیا کرے گا؟ ذلیل و رسوا کرے گا. جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 100% ویسے ہی ہوا. اللہ نے سعد بن ابی وقاص کے ذریعے مسلمانوں کو عزت دی. ایران اور عراق کے سارے علاقے کو ان کے ذریعے کیا کیا؟ لیکن ان کو فکر تھی کہ جو شہر میں نے اللہ کے لیے، اور بھائی اکثر مہاجرین مکہ نہیں آیا کرتے تھے. آخری بات نہیں، وقت پورا ہو گیا، سننا. اکثر مہاجرین مکہ اور حج کر کے جلدی جلدی نکل جاتے تھے کہ کبھی اس وطن میں ہم فوت نہ ہو جائیں. حالانکہ باپ دادے کا تھا، جائیدادیں چھوڑ کر گئے تھے. ہم نے یہ شہر اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اب ہمیں یہاں مرنا منظور. تو اکثر مہاجر کہاں؟ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، یہ سارے مہاجر بھائی مکہ میں دفن ہے، مکہ سے باہر دفن ہے، مکہ سے باہر دفن ہے. انشاءاللہ ان کا آدھا سے کچھ کم تذکرہ آ جایا ہے. اللہ نے توفیق دی تو بقیہ ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے.